الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم ہر ہفتے 1 گھنٹے کے لیے ہی صحیح لیکن بہرحال قرآن حکیم کو سیکھنے کی اس محنت کے اندر جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے اور ہم قرآن کو اس طریقے سے پڑھنے والے بنیں کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں اپنے اندر اترتا محسوس ہو اور اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کے اندر جو ہے وہ اضافہ بھی محسوس ہو۔ رمضان کا بابرکت مہینہ بھی چل رہا ہے اور رمضان کا بابرکت مہینہ وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ تو وہ ہے کہ جس کے اندر قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا، تو اس مہینے کے اندر تو خاص طور پر قرآن کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادہ شغف، زیادہ جڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس مہینے کے اندر بھی ہم قرآن حکیم سے جڑے رہیں اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ قرآن حکیم سے جڑے رہیں۔ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ روح کی غذا ہے، جیسے جسم کی غذا ہے ایسے اس روح کی جو ہے وہ غذا ہے ہمارے اندر جو اللہ نے رکھی ہے۔ تو روح کی غذا کے حوالے سے یہ چیز جو ہے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دی رکھے کہ ہم قرآن حکیم کو جو ہے وہ مسلسل پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں۔ سورہ نساء ہم پڑھ رہے ہیں اور سورہ نساء کا مطالعہ جاری 147 نمبر 147 نمبر آیت تک ہم نے پڑھ لی تھی یہ سورت۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 148 سے جو ہے وہ اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں اور یہاں سے چھٹا پارہ بھی جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو گویا ایک اعتبار سے پچھلی کلاس میں ہمارے 5 پارے مکمل ہو گئے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، پسند نہیں کرتا اللہ ظاہر کرنا کسی بری بات کا الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے سوسائٹی کے اندر کوئی بری بات جو ہے وہ نشر نما آئے، بری بات جو ہے وہ پھیلے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہمیں کوئی بری بات پتہ چلتی کسی شخص کے بارے میں، تو یہ پتہ چلا ہے کہ فلان جو شخص ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور کوئی نیگیٹو بات ہوتی ہے، تو ہم جو ہے وہ پھر اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں ایک دوست کو بتائیں گے، دوسرے کو بتائیں گے، تیسرے کو بتائیں گے اور ہر ایک کو بتاتے ہوئے یہ بھی کہیں گے کہ تو نے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ تو پھر وہ جو ہے وہ بھی پھر آگے اپنے دوستوں کو بتاتا ہے اور ساتھ ہی کہتا پھرتا ہے کہ بتانا نہیں ہے۔ ہوتے ہوتے پورے شہر کو بات پتہ چل چکی ہوتی ہے اور بتاتا کوئی بھی کسی کو نہیں ہے۔ تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ تو جو انگریزی کا محاورہ ہے نپ دی ایول ان دی بٹ، کہ برائی کو جڑ کے اندر ہی ختم کرو، تو اگر کسی کی کوئی بات نیگیٹو پتہ چل گئی فوراً جو ہے اس کو بھول جائیں، سمجھیں۔ جیسے آپ اپنے بارے میں یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی بری بات اگر نکل جائے، جیسے آپ اپنے بارے میں یہ پسند کریں گے کہ یار یہ بس دب جائے کسی طریقے سے، کسی کو پتہ نہ چلے، اسی طریقے سے اپنے بھائی کی بات کو، اپنے بہن کی بات کو، کوئی نیگیٹو بات کوئی آپ کے سامنے آ گئی ہے اس کو دبا دینا چاہیے۔ ہاں یہ کہ مظلوم ہو جس کے اوپر کسی نے ظلم کر دیا ہو، تو اب یہ جو مظلوم ہے یہ لوگوں کو بتا سکتا ہے، اور یہ بھی ہر جگہ نہیں بلکہ جو متعلقہ لوگ ہیں جو اس کی داد رسی کر سکتے ہیں
وہاں جا کے یہ بتا سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ بڑا ظلم ہوا ہے تو میری جو ہے وہ داد رسی کی جائے، تو وہاں سے تاکہ یہ اپنے لیے حق جو ہے وہ حاصل کر لے۔ تو وکان اللہ سمیع علیما، اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرو کوئی نیکی، او تخفو ہو یا چھپاؤ اسے، او تعفو عن سوء یا درگزر کرو کسی برائی کو، یعنی یہ تینوں کیفیات آ گئیں۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ بھی بہت معاف کرنے والا، بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی تم جو ہے وہ کوئی ظاہر کرو، چھپاؤ یا درگزر کر دو کسی برائی کو، کسی کی کوئی برائی ہے تو اسے درگزر کر دو۔ کسی نے کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کر دی اور وہ کوئی زیادتی کوئی اتنی بڑی نہیں تھی تو یعنی تم معاف کر سکتے ہو اسے، کوئی بات ایسی کر دی، کوئی اور ایسی زیادتی کر دی تو معاف کر سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دیا کرو۔ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے اللہ معاف کرے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ اب جو آیت آ رہی ہے یہ بڑی اہم ہے اس اعتبار کے حوالے سے، اس حوالے سے کہ لوگ جو ہے وہ یہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن حکیم جو ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے اور رسالت کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، یا رسالت کی ضرورت تھی تو اپنے زمانے کے لیے تھی، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں، تو رسولوں کے درمیان تفریق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بات آ رہی ہے، فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں میں، یا تفریق ڈالتے ہیں، یہ اللہ علیحدہ ہے بھائی، وہ کہتے ہیں اللہ کوئی علیحدہ ہے، رسول جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ کچھ سوچنے والے جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تو ایک ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں، جو یوم آخرت ہے اس کو بھی جو ہے وہ سب مانتے ہیں اور فرشتوں کو بھی سب مانتے ہیں، تو اختلاف کہاں گیا؟ لوگوں کے درمیان اختلاف کہاں تھے؟ مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کے درمیان آپس میں اختلاف والی بات کون سی ہے؟ تو وہ محسوس ہوتا ہے اختلاف والی بات جو ہے نا وہ رسول ہے، کہ یہ کہتے جی ہمارے رسول ہے، وہ ان کے رسول ہے، وہ ان کے رسول ہیں، تو پھر ایسے لوگ کہتے ہیں کہ بس رسولوں کو نکال دو، رسولوں کی کیا ضرورت، بس سب جب اللہ کو مان رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر سارے اللہ ہی کو مانیں۔ تو وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، یا ہم کسی پر ایمان لائیں گے اور کسی کا انکار کریں گے، یا یہ بھی کہتے ہیں کہ رسولوں میں سے بعض پر چلو ہم ایمان لے آتے، جو مشترکات ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ ایسے ہیں کہ جو مسلمان بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، تو چلو ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے جو ہے وہ زیادہ کرو کہ سارے جو ہے وہ اس کو مانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، تو لہٰذا بعض رسولوں کو تو ہم مان لیتے ہیں، بعض رسولوں کو ہم نہیں مانتے۔ ہمارا اصول کیا ہے؟ اسلام کا اصول کیا ہے؟ اسلام کا اصول یہ ہے کہ تمام رسولوں کو ماننا لازمی ہے، ایک رسول کا انکار بھی انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اگر عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے کا انکار کر دیں تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے، ہم دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے رسول ہونے کا انکار کر دیں تو بھی ہم مسلمان نہیں رہیں گے، دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ تو ہمارا اصول یہ ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اس کی اجازت اللہ نے ہمیں نہیں دی، سب پر ایمان لانا ہے، سب پر ایمان لانا لازمی ہے۔ تو سارے اللہ کے رسول، جو ایک بھی رسول کا انکار کرے گا تو اس نے گویا تمام رسولوں کا جو ہے وہ انکار کر دیا۔ تو یہی کلیہ ہر جگہ اپلائی ہوتے۔ اب عیسائی ہیں، عیسائی جو ہے وہ تمام رسولوں کو مانتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو مانتے ہیں، جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، سب کو مانتے ہیں، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو آپ دیکھیں 1,24,000 میں سے ایک رسول کو نہیں مان رہے، لیکن وہ ایک رسول کے نہ ماننے سے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہر رسول کو ماننا جو ہے وہ لازمی ہے۔ اسی طریقے سے جو یہودی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، دو رسولوں کو نہیں مانتے، تو وہ بھی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے کیونکہ وہ دو رسولوں کو نہیں مانتے۔ تو تمام رسولوں کو ماننا جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کوئی رسولوں کے درمیان تفریق جو ہے وہ نہیں کرتے۔
لیکن یہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، بعض رسولوں پر تو ہم ایمان لائیں گے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کا ہم انکار کر دیں گے۔ تو لہذا جو مشترک ہے، یہ کہتے ہیں مشترکات پر آ جاؤ، تو مشترکات جو ہیں ان تینی مذاہب ابراہیمیہ کے، تو مشترکات پر آ کے ایک نیا جو ہے نا وہ مذہب جو ہے وہ گھڑا جائے۔ تو جیسے ہمارے ہاں بھی دین الہی جو ہے وہ اس نے ایجاد کیا تھا اکبر نے، کہ اس کا بھی یہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 سال پورے ہو گئے ہیں، تو لہٰذا اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے، تو اس نے ایک نیا دین یہاں ہندوستان کے اندر گھڑ لیا تھا۔ وہ تو پھر اللہ بھلا کرے کہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ، وہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، شیخ احمد سرہندی، انہوں نے جو ہے وہ اس کا بھرپور مقابلہ کیا ہے، تو آج الحمدللہ مسلمان ہیں، ورنہ وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہندوستان کے اندر اسٹیٹ کی سطح سے جو ہے وہ جاری ہوا تھا۔ وَيُرِيدُونَ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ درمیان کی کوئی راہ جو ہے وہ اختیار کر لیں۔ وہی بات کہ تفریق جو ہے وہ رسولوں کی وجہ سے آ رہی ہے، تو رسولوں کو مائنس کر دیں، جن رسولوں پر اختلاف ہے ان رسولوں کو مائنس ہی کر دیں، جو رسول سب مانتے ہیں بس انہی کی بات کر کے تو ایک نیا جو ہے وہ دین اختیار کر لیا جائے۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں جو رسولوں کے درمیان تفریق ڈالنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک رسول کو ہم مانیں گے، اس رسول کو ہم نہیں مانیں گے، یا مشترکہ رسولوں کو تو چلو مان لیتے ہیں، جو مختلف فی رسول ہیں ان کو ہم نہیں مانتے، تو نہیں، یہ لوگ پکے کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہیں بلکہ یہ پکے کافر ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ایک رسوا کرنے والا عذاب جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد ایمان والے کون ہیں، ان کی بات آ گئی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور وہ ان کے درمیان کسی ایک کی بھی تفریق جو ہے وہ نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ ایک رسول کو تو مان لیا، ایک نہیں، سب کو ماننا لازم ہے۔ تو وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، وہ فرق نہیں کرتے کسی ایک رسول کے درمیان بھی۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جلد بدلہ دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا جو ہے وہ لازمی ہے۔ اب یہود کے مطالبات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مدینہ کے اندر ہجرت کر کے آئے تھے، تو یہاں پر جو ہے وہ یہود کے 3 قبائل جو ہے وہ آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ تو یہ جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر مختلف قسم کے مطالبات کرتے تھے۔ ہم آگے جائیں گے، مکی قرآن کے اندر پڑھیں گے، تو جیسے مکے والے کچھ مطالبات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اسی طریقے سے کچھ مطالبات یہ جو یہودی ہیں یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ یسألک اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ اتارے ان پر ایک کتاب آسمان سے۔ وہ کہتے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، تو لکھی ہوئی ملی ہے، تختیوں میں ملی ہے، تو اسی طریقے سے آپ بھی جو ہے نا، آپ کی بھی یہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے، آسمان سے آئے، تختیوں کے اوپر لکھا ہوا ہو، تب تو ہم مانیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم نہیں مانیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ حالانکہ جو تورات ہے اس کے اندر بہت زیادہ تحریف ہو گئی ہے، لیکن آج بھی اس کے اندر یہ آیت موجود ہے جو کتاب استثناء ہے، جو تورات کا ایک باب ہے، کتاب جیسے ہماری صورتیں ہوتی ہیں تو وہاں کتاب ہوتی، کتاب استثناء، تو ہم صورت کہتے ہیں، وہ کتاب کہتے ہیں۔ تو کتاب استثناء کی 18 نمبر جو آیت ہے ان کی، اس کے اندر یہ بات آج بھی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، میں تمہارے بھائیوں میں سے تمہاری مانند ایک رسول جو ہے وہ کھڑا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ تو بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہارے بھائیوں میں سے ایک رسول کھڑا کروں گا۔ تو بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ بنی اسماعیل۔ تو ان میں اللہ تعالیٰ کے رسول کھڑا کریں گے، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو لکھی ہوئی نہیں ملے گی بلکہ اس کے منہ میں جو ہے وہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ قرآن حکیم جو ہے وہ ہمیں پڑھ کے سنایا ہے، کوئی لکھی ہوئی تختیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل نہیں کیا گیا۔
تو یہ لہٰذا ان کو پتا تھا کہ یہ قرآن ایسے ہی نازل ہونا چاہیے جیسے ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے، اور پھر بے جا مطالبات کہ نہیں ہے، لکھا ہوا آئے گا تو ہم مانیں گے، لکھا ہوا نہیں آئے گا تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو ان تنزل علیہم کتابا من السماء، آپ اتارے ان پر ایک کتاب آسمان سے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی بات کا بھی مطالبہ کر چکے ہیں، یعنی جو آپ کو تو چلو مانتے نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں کہ بھائی وہ انہی کے امتی ہیں، انہی کو رسول مانتے ہیں، انہی کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے ان سے اس سے بڑی بات کا بھی مطالبہ کر چکے ہیں۔ کیا کہا تھا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاؤ بالکل سامنے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرتا ہے طور پہاڑ پر، تو ہم بھی ذرا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمیں سامنے سامنے دکھائیں، کہاں ہے اللہ تعالیٰ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، سو پکڑ لیا انہیں بجلی کی ایک کڑک نے ان کے ظلم کی وجہ سے، تو پھر وہ ہلاک ہوئے، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ تو یہ واقعہ پورا سورۃ البقرہ کے اندر ہے، ہم نے پڑھا تھا۔ تو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، پکڑ لیا انہیں بجلی کی کڑک نے ظلم کی وجہ سے۔ تو یعنی یہ اس طرح کے مطالبات موسیٰ علیہ السلام سے بھی کرتے رہے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر انہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود، اس کے بعد کیا آ چکی تھی ان کے پاس واضح نشانیاں، کہ جب یہ لوگ جو ہے وہ مصر سے نکلے ہیں اور آگے جو ہے وہ صحرائے جو پینسولینا صحرائے سینا ہے، تو یہاں پر پھر یہ ان کا قیام تھا۔ تو سامری نے جو ہے وہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے، سامری نے جو ہے ایک ان کے اندر جادوگر تھا، وہ کوئی چیزیں اس طرح کی جانتا تھا، کالا علم وغیرہ، اس نے نا سب کا سونا جمع کر کے اور ایک بچڑا بنا لیا اور سب کو اس کی عبادت پہ لگا دیا، اور کہا کہ یہ ہے تمہارا رب۔ موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ایک گائے کے بچڑے کو جو ہے وہ خدا بنا کے اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، پھر ہم نے ان کو معاف کیا اس کے بعد بھی۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے عطا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ یا واضح نشانیاں یا واضح معجزات، اور موسیٰ علیہ السلام کو کل جو ہے وہ 9 معجزات دیے گئے۔ 2 معجزات تو معروف ہیں، ایک عصا تھا جو ڈالتے تھے سام بن جاتا تھا، ایک ید بیضا، ہاتھ جو ہے وہ اندر ڈالتے تھے باہر نکالتے تھے تو روشن ہوتا تھا۔ لیکن 7 اور ہیں، وہ کیا ہے کہ آل فرعون پر مختلف قسم کے عذاب آئے، کوئی ٹڈی دل کا عذاب آیا، کوئی مینڈکوں کا عذاب آیا، کوئی خون کا عذاب آیا، کوئی اس قسم کے 7 عذاب ان کے اوپر آئے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہی سے ان کو تعبیر کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ ہٹائے گئے۔ تو آتینا موسیٰ سلطان مبین، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ بھی جو ہے وہ عطا کیا تھا۔ ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم، اور ہم نے بلند کیا تھا ان پر طور پہاڑ کو ان سے عہد لینے کے لیے۔ یہود کے جو اب جرائم ہے ان کا خلاصہ سمجھ لیجیے، یہاں پھر جو ہے وہ ایک دفعہ آ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ عہد سے مکر گئے تھے، تو رات پر عمل نہیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا۔ جب پہاڑ کو معلق دیکھا بولے ایمان لاتے ایمان لاتے ایمان لاتے، پھر ایمان لے آئے، پھر اس کو عہد کو توڑ دیا، یعنی اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، یہ پھر ایک اور واقعہ، یعنی آپ دیکھیے کہ بالکل چند الفاظ میں پورا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ داخل ہونا دروازے میں جھکتے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے 40 سال بعد جب انہوں نے فلسطین کو فتح کیا ہے، جیریکو کو، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی تھی کہ سر جھکا کے داخل ہونا، اور حتتن، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ کہتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہونا۔ تو انہوں نے اس کو بھی بدل دیا اور کہا کہ حنتتن حنتتن، گندم کہاں ہے گندم کہاں ہے، گیہوں کہاں ہے گیہوں کہاں ہے، تو توبہ استغفار کو اس سے بھی جو ہے وہ بدل دیا۔ تو وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہم نے کہا تھا ان سے داخل ہونا دروازے میں جھکتے ہوئے، لیکن وہ بھی نہیں جھکتے ہوئے داخل ہوئے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے کہا تھا زیادتی نہ کرنا ہفتے کے قانون میں، ہفتے والے دن ان کے لیے عبادت کے لیے دن مختص تھا، اور کہا گیا تھا کہ اس دن تم نے اور کچھ جو ہے وہ نہیں کرنا، لیکن یہ انہوں نے جو ہے وہ ہفتے والے دن کیا کیا کہ سمندر کے کنارے جو آباد تھے لوگ، انہوں نے پھر بڑے بڑے گڑھے بنا لیتے تھے، اور ہفتے والے دن مچھلیوں کو ہانک کے ان گڑھوں میں بند کر دیتے تھے، واپس نہیں جانے دیتے تھے، اتوار کو جا کے ان کو پکڑ لیتے تھے۔ تو یہ حرکتیں کرتے تھے۔
تو وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے کہا تھا ان سے زیادتی نہ کرنا ہفتے کے قانون میں، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے ایک پختہ عہد جو ہے وہ لیا تھا، ایک بڑا پکا عہد لے لیا تھا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ لیکن انہوں نے جتنے بھی اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے سارے وعدے توڑ دیے، کوئی ایک وعدہ بھی جو ہے وہ پورا نہیں کیا۔ ہر وعدہ کرتے، وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے، پھر وعدہ کرتے پھر توڑ دیتے، پھر کرتے پھر توڑ دیتے۔ تو اب فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے بار بار اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے، یہاں پر جو محذوف ہے لعناہم، ہم نے لعنت کی ان سب پر۔ تو اللہ نے لعنت کر دی، یعنی یہ اتنے بدبخت ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ لعنت کر دی۔ اور لعنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ جنت میں جو ہے وہ کبھی نہیں داخل ہو سکتا۔ تو فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ہم نے لعنت کی، لعناہم یہ محذوف ہے یہاں پر، تو ہم نے بوجہ ان کے توڑنے کے اپنا عہد، لعناہم ہم نے لعنت کی ان سب پر، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو ان کا انکار کرنا تھا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کا یہ بھی جرم تھا کہ یہ انبیاء کو قتل کرنا بغیر حق کے، یعنی ناحق جو ہے وہ انبیاء کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ جس نبی کی بات ان کو پسند آتی تھی اس نبی کی بات کو جو ہے وہ قبول کرتے تھے، جس نبی کی بات پسند نہیں آتی تھی اس نبی کو یہ شہید کر دیتے تھے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کا یہ کہنا ہمارے دل تو لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے دل تو غلاف کے اندر بند ہے، آپ جو بھی ہمیں سنانا چاہیں وہ اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے دل جو ہے وہ غلاف کے اندر بند ہے۔ تو یہ کہتے تھے وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ جو ان کی بات تھی کہ ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں، اصل میں ان کے دل لپٹے نہیں ہوئے تھے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے مہر لگا دی تھی ان کے دلوں پر ان کے کفر کے سبب سے، یہ جو کفر کرتے تھے اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگا دی تھی۔ اور جیسے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جیسے وہ وہاں پر آتا ہے، تو اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ مہر لگا دے پھر اس دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہو سکتا، ہدایت داخل نہیں ہو سکتی، اور یہ اپنے طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا دل تو غلاف میں ہے، ہمارے اندر تو کچھ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون، سو وہ ایمان نہیں لاتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے۔ تو ان یہودیوں میں سے بہت کم لوگ جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو نو مسلمین ہے، جو زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں کسی دوسرے مذہب سے، تو وہ عیسائی ہیں۔ کرسچین سے سب سے زیادہ لوگ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان ہوں گے، پھر اور مذاہب سے بھی شاید کچھ لوگ مسلمان ہو رہے ہوں، تو لیکن سب سے زیادہ عیسائیوں سے ہوتے ہیں، اور سب سے کم اگر کسی مذہب سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو وہ یہودی ہیں۔ حالانکہ وہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ سب سے قریب ہونے چاہیے مسلمانوں کے، کہ انبیاء کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، تورات زبور ان کے پاس ہیں، اور ایک تاریخ ہے ان کی، 1400 سال ان کے اندر نبوت کا تار نہیں ٹوٹا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں انبیاء جو ہے وہ مبعوث فرمائے، تو ان کو ہم قریب ہونا چاہیے اور ان کو اسلام قبول کرنا چاہیے، لیکن وہ لوگ زیادہ دور ہیں۔ تو فلا یؤمنون، نہیں مان لائیں گے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے ان میں، وبکفرہم، اور ان کے کفر کے سبب، یہاں پھر وہی ہے لعناہم، ہم نے لعنت کی، وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور جو بات انہوں نے کی تھی مریم علیہ السلام پر، ایک بہت بڑا بہتان جو ہے وہ انہوں نے لگا دیا تھا۔ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تھا، اور وہ بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے دیے تھے۔ اب جو معجزانہ طور پر دیے تھے تو ان بدبختوں نے بجائے اس کے کہ وہ تسلیم کرتے، حضرت مریم علیہ السلام پر یہ الزام لگا دیا کہ یہ معاذ اللہ کسی شخص کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ تو یہ انہوں نے اتنا بڑا الزام جو ہے وہ مریم علیہ السلام پر لگا دیا، بہتان عظیمہ، ایک بہت بڑا بہتان جو ہے وہ ان کے اوپر لگا دیا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے ان کے اوپر لعنت کی، لعناہم، پھر وہ محذوف چلا آ رہے، ہم نے ان کے اوپر لعنت کی ان کے اس قول کے سبب، انا قتلنا، کہ ہم نے قتل کیا، المسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، اور انہوں نے جو ہے وہ پوری سازش رچی تھی
اور پوری سازش رچنے کے بعد انہوں نے کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ شہید کرا دیا جائے۔ رسول اللہ ہے، اللہ کے جو رسول ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے رسول اللہ، وہ تو نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ قرآن حکیم کے اندر ایک دوسرے مقام پر موجود ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے جو ہے وہ طے کر دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جو ہے وہ غالب آئیں گے، اور رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا، نبی کو قتل کیا جا سکتا ہے، نبی اور رسول میں فرق ہے، تو نبی کو جو ہے وہ قتل کیا جا سکتا ہے، البتہ رسول کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں مختلف علماء کی مختلف آراء ہے، لیکن یہ ہے کہ جب بھی کسی پر وحی آ جاتی تھی، فرشتہ آ جاتا تھا، تو وہ نبی بن جاتے تھے، فوراً وہ نبی بن جاتے تھے، جیسے ہی فرشتہ آیا ہے وہ نبی بن گئے۔ تو ان کو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس ملنا جو ہے وہ شروع ہو جاتی تھی، تو جس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست گائیڈنس ملنا شروع ہو جاتی تھی تو وہ نبی ہو جاتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اسی نبی کو یہ حکم دیتے تھے کہ اب آپ اس قوم کی طرف جائیں اور اس قوم کی طرف جا کے اس قوم کو جو ہے وہ دعوت دیں، تو یہ آپ کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے کہ اس قوم کو جا کے دعوت دیں، تو جب وہ ڈیوٹی لگ جاتی تھی تو اس کے بعد اب وہ رسول بن جاتے تھے، میسنجر بن جاتے تھے، اب وہ اللہ کا پیغام ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ اس قوم تک جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ تو لہٰذا اب جب وہ رسول بن گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اب سنت تبدیل ہو جاتی تھی کہ اللہ کہتا تھا کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے لازم کر دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہی غالب آ کر رہیں گے، اب رسول کو جو ہے وہ شہید نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بات ہمیں بھی معلوم ہے کہ رسول کو شہید نہیں کیا جا سکتا، یہ بات یہودیوں کو بھی معلوم ہے کہ رسول کو شہید نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بات ان کو بھی معلوم ہے کہ نبی کو شہید کیا جا سکتا ہے۔ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کی پیدائش ہوئی ہے، تو ان کو جو ہے وہ انہوں نے قتل کر دیا، ان کا سر جو ہے وہ جدا کر کے وہ انہوں نے ان کو شہید کر دیا، لیکن وہ نبی تھے اس لیے وہ شہید ہو گئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور رسول کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا یہاں پر جو بات نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کے رسول ہے، تو رسول کو تو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کی مزید وضاحت آ گئی، وَمَا قَتَلُوهُ، ہرگز انہوں نے جو ہے وہ ان کو قتل نہیں کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، ہرگز انہوں نے جو ہے وہ ان کو صلیب نہیں دیا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شبہ والی صورت جو ہے وہ پیدا کر دی۔ اب کیا شبہ والی صورت پیدا ہوئی، تو اس کے بارے میں ہمیں وضاحت ملتی ہے انجیل سے۔ انجیل میں بہت ساری انجیلیں ہیں، تو ان میں ایک انجیل ہے برنباس کی، ایک کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، حواری تھے برنباس، تو انہوں نے ان کی جو انجیل ہے انجیل برنباس، وہ اس میں ہمیں یہ وضاحت ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ 12 حواری تھے، جو 12 لوگ ان کے اوپر ایمان لائے تھے وہ حواری کہلائے، تو 12 حواری تھے، ان میں سے ایک شخص کا نام تھا جوڈاس کیریوٹ۔ یہ جو جوڈاس کیریوٹ تھا اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ غداری کی، اور اس وقت رومن سپاہیوں کے ہاتھوں جو ہے وہ گرفتار کروانا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کسی جگہ جو ہے وہ روپوش تھے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے، تو لہٰذا ان 12 لوگوں کو پتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے، تو لہٰذا یہ رومنس کے پاس گیا اور کہا کہ آؤ میں تمہیں جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کرواتا ہوں۔ تو یہ جو ہے وہ رومن سپاہیوں کو لے کر وہاں گیا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ جب ہم ایک گھر میں داخل ہوں گے تو وہاں پر جو عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے ان کو ہم کہیں گے یا سیدی، اے ہمارے آقا۔ تو جس کو ہم کہیں اے ہمارے آقا، یا جس کو سب کہہ رہے ہوں یا سیدی یا سیدی، تو وہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، تم ان کو گرفتار کر لینا۔ ظاہر بات اس زمانے میں کوئی فوٹو شوٹو تھے نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے دکھتے ہیں، تو بس وہ یہی اس نے سگنل دیا، یہی بات بتائی کہ جس کو ہم یا سیدی کہیں گے، آپ رومنس کو کہا کہ آپ ان کو گرفتار کر لینا۔ اب جیسے ہی یہ داخل ہوا ہے اس گھر کے اندر، تو وہ گھر کے اندر ایک حجرہ تھا، اس حجرے کے اندر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام مقیم تھے۔ جب یہ گھر کے اندر داخل ہوا ہے تو اسی وقت جو ہے وہ فرشتے آسمان سے آئے ہیں، اور وہ چھت جو ہے وہ انہوں نے پھاڑی ہے اور اترے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے زندہ آسمانوں پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔
اب جب فرشتے نکلے ہیں تو پھر دروازے کو انہوں نے جو چھت تھا اس کو دوبارہ صحیح کر دیا. اب جیسے ہی یہ جو جوڈاس کریوٹ تھا یہ جیسے ہی جو ہے وہ داخل ہوا ہے اس کمرے میں، تو اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل تبدیل کر لی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اب جیسے یہ جو ہے وہ اندر سے نکلا ہے تو سب نے اس کو کہنا شروع کر دیا یا سیدی یا سیدی، اے ہمارے آقا اے ہمارے آقا، کیونکہ یہ اس کی شکل اس کے مشابہ ہو گئی تھی. تو لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ اس کو پکڑ لیا. اب یہ کہہ رہا ہے میں نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں تو ہی عیسیٰ ہے. اس کو لے گئے، اسی کے اوپر تشدد کیا، اسی کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ سولی چڑھا دیا. تو یہ ہمیں وضاحت ملتی ہے انجیل سے. ہم نہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ تردید کر سکتے. ہو سکتا ہے ایسی ہوا ہو سکتا ہے کہ ایسے نہ ہوا ہو بلکہ کچھ اور ہوا ہو، کیونکہ انجیل کی تصدیق اور تردید وہ نہیں کی جا سکتی. تو لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ بہت کلیئر انداز میں بتا رہے ہیں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے صلیب نہیں دی عیسیٰ علیہ السلام کو، ولیکن شبہ لہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ شبہ میں ڈال دیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اس میں، لفی شک منہ، یقیناً شک میں ہے اس بارے میں، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، حقیقی علم نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، الا اتباع الظن، مگر وہ پیروی کرتے ہیں گمان کی. وما قتلوہ یقینا، پھر وضاحت کر دی، انہوں نے یقینی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. کلیئر کٹ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا انہیں اپنی طرف. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا انہیں اپنی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. تو اب یہ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور قیامت سے پہلے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دوبارہ جو ہے وہ رہیں گے یہاں پر. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہوگا کوئی اہل کتاب میں سے، خاص طور پر عیسائیوں میں سے. اب جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور یہ بات ہمیں بھی مسلمانوں کو بھی پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے، یہ بات عیسائیوں کو بھی پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے، تو وہ بھی منتظر ہیں، ہم بھی منتظر ہیں. تو جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور وہ عیسائیوں کو بتائیں گے کہ میں عیسیٰ ہوں، تو اور وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، تو عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اسلام قبول کر لے گی. ظاہر بات ہے وہ بھی منتظر ہیں، اور وہ جب آئیں گے تو ان کے ہاتھ پر لوگ اسلام قبول کر لیں گے. تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہوگا کوئی بھی اہل کتاب میں سے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، کہ وہ ضرور ان کے اوپر ایمان لائے گا، قبل موتی، ان کی موت سے پہلے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو یہ اس وقت کی بات ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ہوں گے ان پر گواہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ قیامت والے دن گواہ بنا کر جو ہے وہ لائیں گے. اب یہودیوں کے بارے میں پھر مزید بات. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو بوجہ ظلم کے ان کی طرف سے جو یہودی ہوئے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے حرام کر دی ان پر وہ پاکیزہ چیزیں جو حلال کی گئی تھیں ان کے لیے. یہ جب بھی کوئی وعدہ توڑتے، جب بھی کوئی زیادتی کرتے، جب بھی کوئی اس طرح کی مستی کرتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھر جو ہے وہ کوئی سخت ہدایت آ جاتی اور کسی حلال چیز کو ان کے لیے اوپر حرام کر دی جاتی سزا کے طور پر. وہ ہم پڑھیں گے کہ ان کے اوپر چربی حرام کر دی گئی تھی اور اس طرح کی چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور بوجہ ان کے روکنے کے اللہ کی راہ سے بہت زیادہ، خود بھی رکتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں. تو یہ یہودی جو ہے وہ بڑے بدبخت ہیں، تو لہٰذا یہ اس طرح کی کرتے ہیں. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور بوجہ ان کے سود لینے کے، یہ سود کھاتے ہیں اور سود لیتے ہیں. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ یقیناً انہیں جو ہے وہ منع کیا گیا تھا اس سے کہ تم سود جو ہے وہ نہیں لوگے. اور یہ یہودی جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے سود کا لین دین نہیں کرتے، بلکہ یہ جو نان جیوز ہیں ان کے ساتھ سود کا لین دین کرتے ہیں. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جو نان جیوز ہیں
ان کے ساتھ سود کا لین دین کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ ان سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے، لیس علینا فی الامیین سبیل، ہمارے لیے ان امیوں کے حوالے سے کوئی باز پرس نہیں ہوتی، یعنی یہودیوں کے علاوہ جو انسان ہیں ان کے ساتھ ہم جو مرضی سلوک کریں، ان کو جیسے چاہیں لوٹ لیں، ان سے جو ہے وہ ہم سود لیں، ان کو جو مرضی کر لیں، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ اور یہی بات تورات کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، کتاب استثناء میں آیت نمبر 20 کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہودی کے ساتھ سود کا لین دین نہیں کرے گا، وہ سونے کے عوض سونا نہیں لے گا، چاندی کے عوض چاندی نہیں لے گا، پوری آیت ہے اس طرح کی۔ اور پھر کہا گیا کہ جو نان یہودی ہیں ان کے ساتھ تم لے سکتے ہو۔ اب ظاہر بات ہے یہ جو پھر اس کو کہیں یہ آیت کہیں تو یہ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یہ انہوں نے خود جو ہے وہ اس میں شامل کی ہے، چونکہ وہ تورات کے اندر تعریف کرتے رہتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے یہ باتیں، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ خود انہوں نے شامل کی ہوئی ہیں۔ تو واخذہم الربا، بوجہ ان کی سود لینے، وقد نہوا عنہ، جبکہ انہیں منع کیا گیا تھا، واکلہم اموال الناس بالباطل، اور بوجہ ان کے لوگوں کا مال کھانا ناحق طریقے سے، یہ بھی ان کی خرابی ہے، یہ لوگوں کا مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب، جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن جو پختہ ہیں علم میں ان میں سے، جو کچھ ہیں بہرحال جو ایمان والے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودی، بہت بڑے یہودی عالم تھے، یعنی مدینہ کے اندر جو یہودیوں کے علماء میں سے تھے ان میں سے چوٹی کے علماء میں سے ایک یہ تھے عبداللہ بن سلام۔ ان کو بھی خبریں مل رہی تھیں کہ مکہ کے اندر ایک صاحب ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، تو وہ ان کو معلوم تھا کہ اگر نبی ہیں تو ہجرت کر کے تو مدینہ ہی آئیں گے، اسی لیے تو یہ مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو پھر عبداللہ بن سلام جو ہے وہ گئے ان کے پاس، اور انہوں نے جو ہے وہ پھر تورات کے مطابق تمام نشانیوں کی تصدیق کی۔ جب تمام نشانیوں کی تصدیق کر لی تو پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو یعنی یہ ان کے چوٹی کے علماء میں سے ایک کی مثال ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم بھی ہمیں یہی بات سکھاتے کہ برے سے برے معاشرے میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے سے اچھے معاشرے میں بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہود کا اوورآل کریکٹر تو بہت برا ہے، بہت برے لوگ ہیں، لیکن ان برے لوگوں میں سے بھی بہت ساری اکثر برے ہوں گے، لیکن بہرحال پھر بھی ان میں کوئی عبداللہ بن سلام جیسے لوگ بہرحال موجود ہیں۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن جو پختہ علم ہے ان میں سے، والمؤمنون، اور جو ایمان والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ، اور قائم کرنے والے ہیں نماز، والمؤتون الزکوٰۃ، دینے والے ہیں زکوٰۃ، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لانے والے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب دیں گے ایک شاندار بدلہ، اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایک شاندار بدلہ جو ہے وہ دیں گے۔ تو یہ جیسے میں نے مثال دے دی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اب کچھ انبیاء کے ناموں کا گلدستہ آ رہا ہے، یہاں پر کچھ نام آ رہے ہیں۔ انا اوحینا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، جیسے ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء کی طرف، کون کون سے ہیں؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان سب کی طرف، وَآتَيْنَا داؤد زبورا، اور ہم نے عطا کی داؤد علیہ السلام کو زبور، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور ایسے بھی رسول ہیں یقیناً ہم نے ذکر کیا ہے جن کا آپ سے اس سے پہلے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ایسے بھی رسول ہیں جن کا ہم نے آپ سے تذکرہ نہیں کیا، یعنی رسول تو بہت زیادہ ہیں، انبیاء بہت زیادہ ہیں، لیکن قرآن حکیم میں بہت کم رسولوں کا تذکرہ ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسے بھی رسول ہیں جن کا تذکرہ ہم نے آپ سے نہیں کیا۔
वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, और गुफ्तगू की अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम से जैसे गुफ्तगू की जाती है, यानी जैसे दो आदमी आपस में गुफ्तगू करते हैं, इसी तरीके से अल्लाह ताला और मूसा अलैहि सलाम भी गुफ्तगू करते, लेकिन वो एक और जगह वाज़ेह में वराए हिजाब, एक पर्दे में होता था, यानी सामने नहीं होते थे, तो पर्दे के अंदर रहकर अल्लाह ताला से गुफ्तगू करते थे मूसा अलैहि सलाम से। इसलिए वो उनका एक दफ़ा शौक जो है वो भड़का था, उनको भी ये ख्वाहिश हुई थी कि अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। रुसुला मुबश्शिरीना व मुनज़िरीन, तमाम रसूल बशारत देने वाले और ख़बरदार करने वाले थे, यानी अल्लाह ताला ने जितने भी ये रसूल भेजे इनका मकसद यहाँ बताया जा रहा है कि हमने तमाम रसूल भेजे, वो खुशखबरी देते थे, जो ईमान वाले ईमान ले आओ अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत देगा, तो इनको खुशखबरी देते थे, और ईमान नहीं लाओगे अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम में भेज देगा। तो ये खबरदार करने वाले थे, मुनज़िरीन डराने वाले या खबरदार करने वाले थे। लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जा, ताकि ना रहे लोगों के पास अल्लाह के सामने कोई हुज्जत बादर रसूल, रसूलों के आने के बाद। यानी अगर अल्लाह ताला रसूल ना भेजते और क़यामत वाले दिन ये कहते कि बताओ भाई तुमने क्या किया, तुमने कैसी ज़िंदगी गुजारी, या अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था। आप अगर कोई पैगम्बर हमें भेज देते ना, आप कोई मैसेंजर हमें भेज देते और हमें पता चल जाता कि देखिए आप हैं, आखरत है, जन्नत है, दोज़ख है, और अगर हमें पता चल जाता तो फिर हम ज़रूर ईमान लाने वाले हो जाते। तो चूँकि आपने कोई भेजा नहीं तो लिहाजा अब हमें ख़ुद कैसे पता चलता। वैसे ये ख़ुद भी पता चल सकता है इंसान, अगर इंसान की फितरत साले हो और अकल सलीम हो, ये दो चीज़ें हैं, फितरत साले और अकल सलीम। तो ये दो चीज़ें अगर इंसान के पास हों तो फिर वो ख़ुद भी बाज़ नताइज तक पहुँच सकते हैं। हम कभी अल्लाह ने चाहा जब सूरह लुक़मान पढ़ेंगे तो वहाँ हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का तज़किरा आएगा, वो ऐसी शख्सियत थे। तो इंसान ख़ुद भी जो है वो इस मकाम तक जो है वो पहुँच सकता है। तो लेकिन बहरहाल फिर भी हर कोई नहीं पहुँच सकता, तो हर किसी के लिए अल्लाह ताला ने फिर रसूल भेजे कि वो ख़बरदार करते हैं कि भाई देखो अल्लाह है, क़यामत है, जन्नत है, जहन्नम है, हर चीज़ से ख़बरदार करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है, बतौर मिसाल हम समझने के लिए ये मिसाल समझ रहे हैं कि हम बाज़ औक़ात मोटरवे के ऊपर जो है वो सफ़र करते हैं। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला रहा है और आगे जो है वो एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर बोर्ड के ऊपर लिखा होता है रफ्तार आहिस्ता रखे, आगे कैमरा है। तो अब ये बोर्ड लगाने की क्या ज़रूरत है और क्यों ये बोर्ड लगाया जा रहा है कि और रफ्तार हद रफ्तार में रहें, आगे कैमरा है। तो आगे कैमरा है तो भाई उसको बताने की क्या ज़रूरत है, वाह उसको सीधा सीधा कैमरे से रिकॉर्ड करो, चलान करो। नहीं, ये चीज़ हुज्जत कायम करने के लिए होती है कि मबादा को ये ना कहे ओहो मैं तो भूल गया था कि भाई इधर तो हद रफ्तार इतनी है, इधर इस रफ्तार से जो है वो चलना चाहिए। तो उससे उस हुज्जत कायम करने के लिए क्या होता है कि वहाँ पर बोर्ड लगा दिए जाते हैं कि भाई इस जगह की हद रफ्तार जो है वो ये है, आगे कैमरा लगा है। और फिर भी अगर कोई चलान करवाए तो फिर उसका चलान होना बनता है कि भाई देखो वैसे भी तुम्हें पता है कि मोटरवे पर स्पीड इतनी है, फिर पीछे बोर्ड भी लगाए हुए हमने कि भाई रफ्तार हद रफ्तार इतनी है, ये भी बोर्ड लगाए हुए है, आगे कैमरा है, फिर भी तुम जो है वो भाई साहब इतना तुम तेज़ी के साथ यहाँ से गुजर रहे हो, तो अब तुम्हारा चलान होना बनता है। तो ये हुज्जत कायम की जाती है। तो जब हुज्जत कायम हो जाती है तो फिर अगला भी कहते हैं हाँ यार बस मुझे तो बताया गया था, गलती मेरी है। तो अल्लाह ताला ने भी रसूल भेजे हैं हुज्जत कायम करने के लिए कि इंसानों को क्लियर हो जाए, वाज़ेह तौर पर बता दिया जाए कि भाई अल्लाह है, आखिरत है, जन्नत है, जहन्नम है, बच जाओ। अब कोई क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को ये नहीं कह सकेगा या अल्लाह हमें तो पता ही नहीं चला। अगर हमें किसी रसूल के ज़रिए पता चल गया होता ना कि आखिरत है तो हम बड़े अच्छे होते, बड़े ईमान वाले होते, बड़ा ये बड़ा वो करते। कुरान में भी ये कहा गया है कि अगर हम रसूल ना भेजते तो ये कहते। तो अब रसूल भेजे हैं तो ये तब भी उनका इनकार करते हैं। तो बहरहाल रसूलों को भेजने का मकसद यही है कि लोगों के पास कोई हुज्जत ना रहे बाद रसूल, रसूलों के आने के बाद। वकान अल्लाह अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह ज़बरदस्त है, कमाल हिकमत वाला है। लाकिन अल्लाहु यशहदु, लेकिन अल्लाह गवाही देता है, बिमा अनज़ल इलैक, कि उसने जो नाजिल किया है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ,
انزلہ بعلمہ، اس نے نازل کیا ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، کافی ہے اللہ کا گواہ ہونا۔ یہ قرآن کی حقانیت ہے کہ جو بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن تو یہ حق ہے، اور اللہ بھی گواہ ہے، فرشتے بھی گواہ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کی راہ سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً وہ جا پڑے بہت دور کی گمراہی میں۔ جو خود بھی اللہ کے راستے سے رکتے ہیں، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو یہ لوگ وہ ہیں جو بہت دور کی جو ہے وہ گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے اللہ کے بخش دے ایسے لوگوں کو، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی وہ ہدایت دے گا انہیں راستے کی، الا طریقہ جہنم، مگر ایک ہی طریقہ ہوگا، ایک ہی راستہ ہوگا جو جہنم کا راستہ ہوگا، اس طرف وہ جائیں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اب جو ہے وہ اس صورت کا آخری حصہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور ابھی انشاءاللہ ہمارے پاس تقریباً وقت بھی 14-15 منٹ ہیں، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے اندر یہ صورت جو ہے وہ ہم مکمل کر لیں آج انشاءاللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، تمام لوگوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یقیناً آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، پس ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایمان لانا تو بندے مومن کے لیے اپنے لیے بہتر ہے نا، ایمان والے کے لیے بہتر ہے، ورنہ اللہ کو کیا، اللہ تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ سارے لوگ اگر ایمان والے ہو جائیں تب بھی اللہ کی شان کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ تو جو ایمان لاتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے ایمان لاتا ہے، تو فآمنوا، ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اور یہاں خاص طور پر عیسائیوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ گزرو، حد سے نہیں گزرنا چاہیے، اعتدال میں رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اعتدال پسند ہے۔ تو لا تغلو فی دینکم، حد سے نہ گزرو اپنے دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں ایسی بات نہ کہو مگر وہی جو حق ہے، وہی جو سچ ہے۔ انما المسیح، اب وہ بات آ گئی جو وہ ناحق کہتے ہیں، انما المسیح، بے شک مسیح جو ہیں، عیسیٰ ابن مریم، جو عیسیٰ ابن مریم ہے، رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ رسول اللہ ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا وہ کلمہ ہے، القاها الی مریم، جو انہوں نے جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ مریم کی طرف القاء کر دیا تھا۔ اس کی تفصیل ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھی، اور اس کی تفصیل آگے دوبارہ سورہ مریم کے اندر بھی جو ہے وہ آئے گی کہ کس طرح یہ ہوا تھا، کس طرح القاء ہوا تھا۔ تو القاها الی مریم، ایک فرشتہ آیا تھا، فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا، اور اس نے جو ہے وہ القاء کیا تھا۔ تو القاها الی مریم، جو اس نے ڈال دیا تھا مریم کی طرف، وروح منہ، اور وہ ایک روح ہے اللہ کی طرف سے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ یہ بات کہو کہ معبود تین ہے، جیسے وہ کہتے تھے کہ معبود تین ہے، کہ ایک اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے اور مریم ہے، یا اللہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ہے اور فرشتہ ہے۔ تو ولا تقولوا ثلاثہ، مت کہو کہ تین معبود ہیں، انتہوا خیر لکم، تم باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ وہ تو ایک ہی ہے، معبود واحد ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو،
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کا کارساز ہونا۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، ہرگز آر نہیں رکھتے عیسیٰ علیہ السلام بھی کہ وہ ہوں بندے اللہ کے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر کوئی آر نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس بات پر فخر ہوگا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم عبد ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جب بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے یا ہم بھی جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو عبدہ، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی عبد ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد ہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ پاک ہے اللہ جو اپنے بندے کو جو ہے وہ لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، ہم 15ویں پارے میں یہ پڑھیں گے۔ تو عبد، یہ مقام تو بڑا اعلیٰ مقام ہے، تو یہ بڑا زبردست مقام ہے۔ تو لن یستنکف المسیح، مسیح علیہ السلام کو یار نہیں رکھتے ان یکون عبدا للہ، کہ وہ ہو اللہ کے بندے، تم نے انہیں اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے۔ ولا الملائکۃ المقربون، نہ ہی مقرب فرشتے، تو مقرب فرشتے بھی اس میں کوئی آر نہیں رکھتے۔ ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر، اور جو آر رکھے اللہ کی بندگی سے اور تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو ان قریب جمع کرے گا اللہ انہیں اپنی طرف سب کے سب کو، تو سارے جو ہے وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ کے جو ایمان والے ہوں گے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے اعمال کیے ہوں گے اچھے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ہم ان کو ان کے بدلے پورے جو ہے وہ لوٹا دیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے، جو اچھے عمل کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ پورا بدلہ لوٹا دے گا، بلکہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا۔ ایک نیکی وہ 10 گنا بڑھا دے گا، 100 گنا بڑھا دے گا، 700 گنا بڑھا دے گا، تو نیکیوں کو تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ لوٹائے گا۔ تو وہ یوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ انہیں ان کا پورا اجر دے گا، ویزیدہم من فضلہ، بڑھا دے گا اپنے فضل سے جتنا چاہے گا، چاہے 10 گنا بڑھائے، 700 گنا بڑھائے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑھا سکتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے عار کیا اللہ کی بندگی سے اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا نہ ہی کوئی حامی نہ ہی کوئی مددگار۔ اس دن پھر نہ کوئی حامی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا، اس دن اللہ ہوگا اور حساب کتاب ہوگا اور عدل ہوگا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس ایک روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ اور یہ روشن دلیل کیا ہے؟ یہ قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک واضح نور۔ تو انزل ینزل، یہ انزل نازل کرنا، یہ قرآن کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اور جاءکم برہان، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ دونوں مل کر جو ہے وہ برہان بن رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور کتاب بھی، دونوں مل کے برہان بن رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور وہ چمٹ گئے اس کے ساتھ، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو ان قریب وہ داخل کرے گا انہیں اپنی طرف سے رحمت میں اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہدایت دے گا انہیں اپنی طرف سیدھی راہ کی۔ تو جو قرآن سے چمٹ گیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دیں گے۔ بلکہ ایک جو قرآن کے حوالے سے ایک حدیث بھی آتی ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس میں قرآن کی ساری شان بیان ہوئی ہے۔ آخر میں پھر یہ الفاظ ہیں، وَمَن دَعَا إِلَيْهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو لوگوں کو بلائے گا قرآن کی طرف، اس کی خود کی جو ہے وہ اصلاح ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خود کی اصلاح جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ تو وَمَن دَعَا إِلَيْهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس کی اپنی جو ہے وہ ہدایت ہو جاتی ہے سیدھے راستے کی طرف۔ تو وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم نے بھی جو ہے اگر سیدھی راہ کی طرف چلنا ہے،
हम भी जो है वो अगर सीधी राह के तालिब हैं तो हम कुरान से जुड़ें, हम कुरान से जुड़ेंगे तो यही सीधी राह है, कुरान से नहीं जुड़ेंगे तो फिर हमारे लिए मसला है। अब आखिर में एक मसला जो है वो आ रहा है कि जब विरासत के अहकाम आए थे तो वहाँ कलाला जो है वो एक आई थी कि एक जो कलाला हो उसकी विरासत का क्या करना है। और कलाला वो होता है जिसके माँ बाप भी ना हो, जिसकी औलाद भी ना हो, यानी ना ऊपर है ना नीचे है, अलबत्ता भाई बहनें मौजूद हैं, तो ऐसे मैयत को कलाला कहते हैं। यस्तफ्तूनक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पूछते हैं, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, फरमाओ अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कलाला की मीरास के बारे में। इन इम्रुउन हलक, अगर कोई आदमी फौत हो जाए, लैसा लहू वलदुन, उसकी कोई औलाद नहीं है, वलहू उख्तुन, और उसकी एक बहन है, फलहा निस्फ मा तरक, तो उसके लिए आधा होगा जो उस आदमी ने छोड़ा, जो तरका छोड़ा। वह यरिसुहा इल्लम यकुल लहा वलदुन, और वो वारिस होगा अपनी बहन के कुल तरके का अगर ना हो उस बहन की कोई औलाद। फ़इन कानत इस्नतैन, फिर अगर हो कलाला की दो बहनें, फलहुमा सुलुसान मिम्मा तरक, तो दोनों का है 2/3 हिस्सा उनमें जो विरासत मैयत ने छोड़ा। वे इन कानू इख्वतुन, और अगर वो कई भाई, रिजाल व निसा, कई हों यानी मर्द भी हों औरतें भी हों, फले ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, तो मर्द के लिए 2 औरतों के हिस्से के बराबर है। जैसे बेटे और बेटी में तकसीम होता है, ऐसे इस कलाला की बहन और भाइयों में वो 1 और 2 की निस्बत से तकसीम हो जाएगा। युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लु, वाज़े फरमाते हैं अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अहकाम को कहीं तुम गुमराह ना हो जाओ। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज़ का खूब जानने वाला है। तो ये कलाला के अहकाम के साथ अल्लाह ताला ने इस सूरत को तकमील तक पहुँचाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी ये सादत हासिल हुई कि हमने भी कुरान हकीम में इस सूरत की जो है वो मुकम्मल किया है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हमें बातें समझ आई हैं अल्लाह उसको हमें अपनी ज़िंदगी में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान का महीना चल रहा है तो दुआओं में आपने याद रखना है और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करते रहना है कि अल्लाह ताला हमें कुरान से जो है वो जोड़ी रखे और आखिरी सांस तक जो है वो हम कुरान पढ़ते रहें। अक्सर तलबा ये सवाल कर रहे हैं कि जी ख़त्म कब होगा, तो जब अल्लाह चाहेगा हो जाएगा, आप परेशान ना हो। तो ख़त्म करके फिर क्या करना है, फिर ख़त्म करके नहीं पढ़ना, तो फिर भी पढ़ते रहना है। तो इंशाल्लाह हमने पढ़ते रहना है कुरान हकीम को, आखिरी सांस आखिरी दिन भी अगर हम कुरान पढ़ेंगे तो वो भी इंशाल्लाह हमारी हिदायत के लिए काफ़ी होगा। जितनी अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी रखी हुई है, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सारी ज़िंदगी हम कुरान पढ़ते रहे, कुरान के साथ जुड़े रहे। कुरान के साथ जुड़े रहेंगे तो यही जो है वो कामयाबी होगी। अल्लाह ताला हमें ये कामयाबी नसीब फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।